اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ دیس میں ہیں پردیس میں ہیں، آپ کو ڈھیروں پیار۔ اللہ کی ذات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں زر زن اور زمین کی ہمیشہ بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ قانون، عدل اور انصاف ہمیشہ سے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے انتہائی اہم رول پلے کرتا ہے، اور ایسا ہی اب ہو رہا ہے کہ قبضہ مافیا کے گرد گھیرا تنگ کیا جانا شروع کر دیا گیا ہے۔ پراپرٹی ٹربیونلز فعال ہو گئے ہیں، معاملات چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بے شمار لوگ کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں خارج ہو رہی ہیں، اس پہ میں نے آپ کو بتایا، پھر بتاؤں گا۔ آج بھی لاہور میں پراپرٹی ٹربیونل میں جب میں گیا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ ایسی درخواستیں لوگ کلائنٹ سائلن خود ہی تیار کروا کے تو جمع کروا کے جو ہے وہ ریلیف لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں آ کے وہ پھر جب عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنا کیس قانونی شکل سے بیان نہیں کر پاتے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ تمام لوگ، ہو سکتا ہے 50 میں سے 4 لوگ 5 لوگ اپنا کیس 7 لوگ بیان کر لیں، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے اگر کیس بیان کریں گے تو ہمارا کیس حل ہو جائے گا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اس لیے میں پھر آپ لوگوں کو کہوں گا کہ اپنی درخواست کو باقاعدہ طور پہ تیار کروائیں اور پراپر کاؤنسلنگ لیں، لیگل اسسٹنس لیں کسی بھی فورم پہ جانے کے لیے۔ اچھا، میں آج آپ کو جس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس ایک کلائنٹ آیا میرا، اور پھر اس نے کہا مجھے اور بتایا کہ جی میری پراپرٹی پہ کوئی قبضہ مافیا ہے جو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ بات یہ ہے کہ قانون میں پہلے سے بھی پروویژنز موجود تھی، مختلف ایکٹس میں، پی پی سی میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کریں، اور اگر کوئی قبضہ کرتا ہے تو یا اس پوزیشن میں انٹرفیرنس کرتا ہے تو آپ جا کے سول کورٹ سے ڈیکلریشن کا دعویٰ کر کے تو سٹے لے لیتے ہیں کہ جی یہ میری پوزیشن میں، قبضے میں، میرا پیسفل قبضہ ہے، پرامن قبضہ ہے کسی پراپرٹی میں، اس میں مداخلت نہ کرے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا، جو کہ بہت اہم بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ چیز، کہ اس ایکٹ میں بھی اس قبضہ، اللیگل قبضے کے حوالے سے اگر کوئی کوشش کرے تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہ میں آپ کو اس پہ پراپر گائیڈنس دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن کو آن کر دیں پلیز، اور اگر پسند آئے ویڈیو تو لائک کر کے آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ فیس بک پیج واجد بابا، اسے بھی پلیز فالو کر لیں۔ اچھا، اب اس ایکٹ میں کیٹیگورک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اس چیز کا فیئر رکھتا ہے، خدشہ رکھتا ہے، یا کسی کو یہ ہے کہ اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی قبضہ مافیا، قبضہ گروپ اٹیمپٹ کر رہا ہے اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے، یا کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو اس کے قبضے سے محروم کر دیا جائے، ڈسپوزیس کر دیا جائے، اور اس کی پراپرٹی پہ ناجائز قبضہ کر لیا جائے، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں کے نام وہ پراپرٹی ٹائٹل، لیگل ٹائٹل ڈاکومنٹ وہ رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کے پاس اگر پراپرٹی ہے، اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یعنی کہ ان کے پاس قبضہ ہے، اور وہ پراپرٹی کے مالک بھی وہی ہیں۔ مالک سے مراد کہ ان کے پاس لیگل ٹائٹل ڈاکومنٹ موجود ہیں۔ اب اگر آپ کے اس پراپرٹی پہ آپ کو اندیشہ ہے کہ قبضہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس ایکٹ کے تحت جا کے ٹربیونل میں درخواست دے دینی ہے۔ ابھی تک تو لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم جا کے جن کی پراپرٹیز پہ قبضہ ہوا وہ جا کے درخواست دیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ ہے تو آپ درخواست دے سکتے ہیں، لیکن
اگر کسی نے انلیگل قبضہ کیا ہوا ہے تو آپ درخواست دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس چیز کا احتمال ہے، اندیشہ ہے کہ آپ کی پراپرٹی پہ انلیگل قبضہ ہو سکتا ہے، یو کین اسٹل فائل اے کمپلین ان دا پراپرٹی ٹریبیونل، کہ آپ پراپرٹی ٹریبیونل میں ایک کمپلین فائل کر سکتے ہیں، جس میں اب پراپرٹی ٹریبیونل جب آپ کمپلین فائل کریں گے تو پراپرٹی ٹریبیونل اس کی پراپر کوگنیزنس لے گا، اور کوگنیزنس لینے کے بعد پراپرٹی ٹریبیونل آپ کی اس پراپرٹی کو، اس جگہ کو پراپرلی اس کو محفوظ بنائے گا۔ جیسے کہ ہم پولیس کے پاس جاتے ہیں، جان و مال کا تحفظ مانگتے ہیں، مال میں آپ کی پراپرٹی بھی آتی ہے کہ سیکیورٹی دی جائے، لیکن اب یہ کام پراپرٹی ٹریبیونل کرے گا، اور پراپرٹی ٹریبیونل باقاعدہ طور پہ اس درخواست میں آرڈر کرے گا، آرڈر کر کے بتائے گا کہ جی اس بندے کی پراپرٹی کو سیف کیا جائے۔ اور معاملہ ایسا ہے کہ جب پراپرٹی ٹریبیونل میں آپ چلے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے اپنے آپ کو خود محفوظ بنا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہ بات کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں، یہ چیز کسی کو جا کے پرائز ہی نہیں کرتے، اور آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو جائے گا، تو پھر ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ تالا لگا کے 2 دن کے لیے کسی جگہ پہ، فرض کریں آؤٹ اسٹیشن چلے جاتے ہیں، کہیں آپ کسی اور شہر سے ہیں، آپ کی پراپرٹی کہیں اور ہے، آپ جاب کرتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں، تو پیچھے سے آپ کے گھر میں کوئی تالا توڑ کے گھس جائے اور قبضہ کر لے، غیر قانونی ناجائز قبضہ کر لے، تو آپ اپنی اس پراپرٹی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ تو اس ایکٹ میں یہ بھی پروویژن موجود ہے کہ آپ، یہ بھی درخواست ہے، پراپر کمپلینٹ فائل کرنی ہے آپ نے، اور پھر آپ اپنے آپ کو اس چیز سے بچا سکتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ نہ ہو، کیونکہ قانون بھی ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جو ویجیلنٹ ہوتے ہیں۔ قانون اس بندے کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا جو ویجیلنٹ، جو چوکس چکنا نہیں ہوتا۔ آپ جا کے فوری قانون کو بتائیں، فوری آ کے یہاں بتائیں کہ جی میری پراپرٹی پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اور پھر وہی پورا پروسیس ہوگا جیسے کہ اگر آپ کے قبضہ ہوا ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی ان کیس اگر کوئی ایشو بنتا ہے یا کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے تو وہ پرپوز اکیوزڈ ہیں، وہ اکیوزڈ ہوں گے، الیسٹ مبینہ طور پہ آپ کے ملزمان ہوں گے، اور پھر ان کے خلاف یہ پراپرٹی ٹریبیونل کارروائی بھی عمل میں لا سکتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروویژن کا یہ ایک بہت بڑا، اس ایکٹ کا ایک بہت بڑی پروویژن ہے اور بہت بڑا حسن ہے کہ اس ایکٹ میں یہ پروویژن بھی دی گئی ہے، اور شاید یہ پروویژن ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔